الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، کسی سے گہری دوستی کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان ایسے دوست کی کسی بھی خواہش کو رد نہیں کرتا، بلکہ جتنا ممکن ہو اس کو پورا کرنا اپنے لیے ضروری تصور کرتا ہے۔ بس اسی سبب سے جو لوگ ہر معاملے میں شیطان کی اطاعت کرتے رہیں انہیں شیطان سے دوستی کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کا سب سے بڑا نشانہ ہمارا ایمان اور اس کے بعد نیک اعمال ہیں۔ یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے چنگل سے بچ کر اخروی نجات کا پروانہ حاصل کر لے، لہٰذا اس کی جانب سے رحم و بھلائی کی امید رکھنا فضول ہے۔ مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے علم کے 80 صندوق جمع کر لیے مگر اس سے نفع نہ اٹھا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر پر وحی نازل فرمائی کہ اس علم جمع کرنے والے کو کہہ دیجئے کہ اگر تو اس سے بھی زیادہ علم جمع کر لے تب بھی وہ تجھے اس وقت تک نفع نہیں دے سکتا جب تک تو ان 3 باتوں پر عمل نہ کر لے۔ نمبر 1، دنیا سے ہرگز محبت نہ کر کیونکہ یہ مومنین کے لیے جائے قرار نہیں ہے۔ نمبر 2، کسی کو تکلیف نہ پہنچا کیونکہ یہ مومنین کی عادت نہیں ہے۔ اور نمبر 3، شیطان کا ساتھی نہ بن کیونکہ وہ اہل ایمان کا دوست نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر کے اپنی بارگاہ سے دور فرمایا، اس نے اسی وقت اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کر دیا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، قال فبعزتک لا اغوینہم اجمعین، بولا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کیسے کیسے انداز اپناتا ہے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیے۔ صالح نامی ایک مؤذن جو نیک نامی میں بڑا مشہور تھا، اس نے 40 برس ایک مسجد میں اذان دی۔ ایک مرتبہ یہ اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھا تو پاس ہی واقع عیسائیوں کے گھر میں اس کی نگاہ ایک حسین لڑکی پر جا پڑی۔ یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، اذان دے کر اس کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ نام سن کر لڑکی نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے فوراً اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ تم مسلمان تو بڑے دیانت و امانت والے ہوتے ہو، پھر یہ خیانت کیسی؟ اس نے اپنا تمام حال اس کے سامنے بیان کر دیا۔ لڑکی نے کہا کہ تم اپنا دین چھوڑو تو شاید یہ ممکن ہو جائے۔ بدبخت مؤذن فوراً اسلام سے بیزاری کا اظہار کر کے دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ پھر لڑکی کے قریب ہونے لگا تو لڑکی نے مزید شرائط لگائیں کہ خنزیر کھاؤ۔ جب صالح نے یہ شرط پوری کر دی تو کہنے لگی اب شراب پیو۔ اس نے پی لی۔ جب شراب نے اپنا اثر کیا تو وہ آگے بڑھا، لیکن لڑکی نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور کہنے لگی کہ تم چھت پر چڑھ جاؤ یہاں تک کہ میرا باپ آ کر ہم دونوں کا نکاح کر دے۔ حسب ہدایت وہ نشے کی حالت میں اوپر چڑھ گیا۔ جہاں سے اس کا پاؤں پھسلا وہ نیچے گر کر مر گیا۔ لہٰذا گمراہی سے محفوظ رہنے کی غرض سے اس کا مقابلہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ جو شیطان سے دوستی کرے یہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور جو ایسا نہ کرے اس کی دسترس سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوا، ترجمہ کنز الایمان، یعنی تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں۔ پیارے محترم ناظرین، نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان کی بات مان کر اس سے رشتہ دوستی مزید بڑھانا زبردست نقصان کا باعث ہے، لہٰذا ہم سب کو اس سے دور رہنے کی بھرپور کوشش تا حیات جاری رکھنی چاہیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسی احادیث کریمہ اور اقوال عرض کروں گا کہ جن کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی برکت سے شیطان سے مقابلے کا جذبہ روز بروز بڑھتا چلا جائے گا۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 4 چیزیں جنت سے بہتر ہیں۔ نمبر 1، جنت میں داخل ہونا جنت سے بہتر ہے۔ نمبر 2، جنت میں فرشتوں کا خدمت کرنا جنت سے بہتر ہے۔ نمبر 3، جنت میں انبیاء علیہم السلام کا پڑوس جنت سے بہتر ہے۔ اور نمبر 4، جنت میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے راضی ہونا جنت سے بہتر ہے۔ اور جہنم میں 4 چیزیں جہنم سے بری ہیں۔ نمبر 1، جہنم میں دخول جہنم سے برا ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کا جہنم میں کفار کو ملامت کرنا جہنم سے برا ہے۔ نمبر 3، جہنم میں اللہ تعالیٰ کا غضب جہنم سے برا ہے۔ اور جہنم میں شیطان کا پڑوس ملنا یہ جہنم سے برا ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی صبح نہیں ہوئی کہ شیطان نے میرے پاس آ کر یوں نہ کہا ہو کہ آج کیا کھائے گا، کیا پہنے گا اور کہاں رہے گا۔ پس میں اسے ان سوالوں کا ہر روز یہی جواب دیتا ہوں کہ موت کا غم و فکر کھاؤں گا، کفن پہنوں گا اور قبر کو ٹھکانہ بناؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس تیرے سامنے ہے، نفس تیری سیدھی جانب ہے، خواہشات تیری الٹی طرف ہیں، دنیا تیرے پیچھے ہے، آزاد تیرے چاروں طرف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر ہے، یعنی اپنی قدرت کے لحاظ سے، نہ کہ کسی جگہ میں موجود ہونے کے اعتبار سے۔ پس ابلیس اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے تجھے ترک دین کی طرف دعوت دیتا ہے، نفس تجھے نافرمانی کی طرف بلاتا ہے، خواہشات تجھے شہوت کی طرف کھینچتی ہیں، دنیا تجھے خود کو آخرت پر ترجیح دینے کی ترغیب دیتی ہے، آزاد تجھے گناہوں کی جانب گھسیٹتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت اور مغفرت کی جانب دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ اب جو ابلیس کا کہنا مانے اس سے اس کا دین چھن جائے گا، جو اپنے نفس کی اطاعت کرے اس سے روحانیت نکل جائے گی، جس نے خواہشات کی پیروی کی اس کی عقل جاتی رہے گی، جس نے دنیا کو اختیار کیا اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، جس نے اعضاء کا کہنا مانا اسے جنت سے محروم ہونا پڑے گا، اور جس نے اپنے رب کریم کی دعوت کو قبول کیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دنیا و آخرت کی بلائیاں جمع فرما دے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اللہ تعالیٰ کے قول ترجمہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اس کو پیش کر کے دریافت کیا گیا کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن وہ درجہ مقبولیت حاصل نہیں کر پاتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ 10 باتوں کی بنا پر تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، لہٰذا دعا کس طرح مقبول ہوگی؟ نمبر 1، تم نے اپنی ہمت و وسعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی معرفت تو حاصل کی لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ نمبر 2، تم اللہ عز و جل کی پاکیزہ کتاب کی تلاوت تو کرتے ہو لیکن اس پر عمل کی سعادت حاصل نہیں کرتے۔ نمبر 3، اپنے مردوں کو دفناتے تو ہو لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ نمبر 4، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اقرار کرتے ہو لیکن ان کی احادیث و سنت کریمہ کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ نمبر 5، تم جنت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اس کے حصول کے لیے عمل کرنے کے لیے تیار
نظر نہیں آتے۔ نمبر 6، تم جہنم سے خوف کا دعویٰ ضرور کرتے ہو لیکن گناہوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے۔ نمبر 7، تم اس بات کو بخوبی تسلیم کرتے ہو کہ موت حق ہے لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے۔ نمبر 8، تم دوسروں کے عیوب و نقائص تو تلاش کرتے رہتے ہو لیکن اپنے عیبوں کو نظر انداز کرتے ہو۔ نمبر 9، تم اللہ عز و جل کا رزق تو کھاتے ہو لیکن اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ نمبر 10، تم شیطان سے دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن پھر اس کی مکمل اطاعت بھی کرتے ہو۔ جی محترم ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ شیطان سے دوستی کرنا کتنے خسارے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے واروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے گی۔